کا چراغ روشن کر دیتے ہیں اور مردہ جسم میں ایمان و یقین کی روح پھونک دیتے ہیں۔ میں حضرت کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا، یہ علامہ ہے، انفرادی شان رکھتے ہیں۔ مچل کے کہو نا بھائی۔ شم بزم خطابت بلبل بنگال حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب قبلہ مقدس ذلہ النورانی سے ہے۔ اب آئیے ان کا استقبال نعرے تکبیر سے کر لیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، برسرشتے بالا و خرام ناز سے رونے والوں کو ہنسا دو، رس بھرے انداز سے سونے والوں کو جگا دو، شیر کے اعجاز سے اور خرمن باطل جلا دو، شعلہ آواز۔ مصطفیٰ وعلا آلہ المجتبی۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رس شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، قادریم نعرے یا غوث اعظم بھی ضنم، دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی ضنم، بغیر داب بلا استاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وحاضرین، شہید اعظم کانفرنس، پردہ نشین، عفت ماں، میری ماؤں اور بہنوں، عزیز بچے، پیاری بچیاں، رسول اور اہل بیت سے محبت رکھنے والے سنی صحیح العقیدہ جنتی مسلمان، اور ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ آج کا یہ جلسہ شہید اعظم کانفرنس کے نام سے منسوب ہے نا؟ اس جلسے کا کیا نام ہے؟ شہید اعظم کانفرنس۔ امام حسین کو شہید اعظم کیوں کہا گیا ہے؟ اور اسلام کی یہ پہلی جنگ نہیں ہے، کربلا اسلام کی پہلی جنگ نہیں، اس کے پہلے بھی اسلامی جنگیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد بھی قیامت تک اسلامی جنگیں ہوتی ہیں۔ اس کے پہلے بھی جو لوگ مارے گئے وہ شہید ہوئے، اور جو بچے وہ غازی ہوئے، اور اس کے بعد بھی جو لوگ اسلام کے لیے مارے جائیں گے وہ شہید ہوں گے، اور جو بچیں گے۔ لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ساری جنگوں کو مسلمان بھول گیا، مگر کربلا ہی کیوں یاد ہے؟ اور سارے شہیدوں کی آپ یاد نہیں مناتے، صرف امام حسین ہی کی یاد کیوں مناتے؟ یہ کسی غیر کا سوال نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کی جانب سے سوال ہے۔ جنگ بدر بھی اسلامی جنگ ہے، جنگ احد بھی اسلامی جنگ ہے، جنگ خندق بھی اسلامی جنگ ہے، جنگ حنین بھی اسلامی جنگ ہے، غزوہ یرموک بھی اسلامی جنگ ہے، بے شمار اسلامی جنگیں ہوئی۔ لیکن آخر اور جنگوں کی تاریخ آپ کو یاد کیوں نہیں؟ اگر میں پوچھوں جنگ احد کس سال میں ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، کون سا دن تھا، تو میرے خیال سے اسٹیج کے نیچے والے تو بہت مشکل سے بتائیں گے، اوپر والے میں بھی کم ہی لوگ بتائیں گے۔ اور نہیں یقین ہے تو بولیے، ابھی ہم پوچھ کے دیتے ہیں۔ نعرہ لگا دینا بہت عجیب بات ہے، لیکن کسوٹی پہ کھڑا اترنا بہت مشکل کام ہے۔ جنگ بدر میں کتنے شہید ہوئے، کتنے غازی ہوئے، جنگ احد میں کتنے شہید ہوئے، کتنے غازی ہوئے، غزوہ یرموک میں، غزوہ تبوک میں، غزوہ سویق میں،
ان جنگوں میں کتنے لوگ مارے گئے، شہید ہوئے، کتنے لوگ بچے، اور یہ جنگ کس مہینے میں ہوئی تھی، کون سا دن تھا، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ لیکن کربلا کی جو جنگ ہے یہ ایسی جنگ ہے، انہی قدر سے لے کے یہاں صدر تک سب جانتے ہیں، چھوٹے سے لے کے بڑا تک، عورت سے لے کے مرد تک، بچے سے لے کے بوڑھے تک، پڑھے لکھے سے لے کے انگوٹھا چھاپ تک سبھی جانتے ہیں کہ کربلا کی جنگ کب ہوئی۔ بولو میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے مسلمان تو مسلمان ہندوستان میں رہنے والے برادران وطن بھی جانتے ہیں، اتنا تو جانتی ہے کہ محرم میں امام صاحب شہید ہوئے۔ آخر وہ کون سی خاص بات ہے کربلا میں جو سب جنگوں کو بھول کر کربلا یاد ہے؟ اور وہ کیا خاص بات ہے امام اعظم میں، امام حسین، امام حسین میں کہ سارے شہیدوں کو بھول کر آپ حسین کی یاد کیوں رکھیں؟ اس سوال کا جواب اگر آپ سے کوئی مانگے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بولو۔ آج یہی بہت بڑی کمی ہے ہمارے یہاں کہ ہم مانتے ہیں حسین کو لیکن ان کے بارے میں جانکاری ہم کو، ہم مانتے ہیں شہادت کو مگر اس سلسلے میں معلومات ہماری نہیں، اور اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم علماء کا احترام تو کرتے ہیں مگر علماء سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اماموں کے آگے پیچھے ہاتھ باندھ کر چلتے تو ہیں مگر ان سے کچھ لینے کی صلاحیت نہیں پیدا کرتے۔ بات ایسی حق ہے تو ممکن ہے کہ کسی کے حلق سے نیچے نہ اترے، لیکن سچی بات یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ مگر جوش نہیں تھا، مسجد شہید ہو گئی، اور اس کے پہلے جوش تھا، ہوش نہیں تھا، مسجد شہید ہو گئی۔ غور کیجیے گا میرے دل میں، شہاب الدین صاحب نے جوش تو پیدا کیا مگر ہوش نہیں دیا، اب بعد والوں نے ہوش تو دیا لیکن جوش نہیں دیا، اس لیے اسلام کو ہوش کی بھی ضرورت ہے اور اسلام کو جوش کی بھی ضرورت ہے۔ مسلمان ہوش، بہرحال جو مسجد بچی ہے کم سے کم اس کو ہم لوگ آگے اور پیچھے دیکھیے، ہوش اور جوش دونوں کو ساتھ رکھیے، سوجھ بوجھ سے کام کیجیے، یہی میرا نیک مشورہ ہے آپ کو۔ کربلا نے ہم کو کیا دیا؟ اتنا بڑا جو واقعہ ہوا کربلا میں، جس نے زمین اور آسمان کا سینہ ہلا کر دیا، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی بہت بڑے بڑے ظلم ہوئے، لیکن ایسا ظلم جو کربلا میں ہوا نہ اس کے پہلے ہوا تھا اور نہ اس کے بعد ہوا۔ کہتے ہیں جو اچانک ہو جائے، اور واقعہ وہ ہے جو منصوبہ بند طریقے سے۔ تو کربلا کا واقعہ حادثہ نہیں ہے، یہ تو سرکار کو بھی معلوم تھا، فاطمہ زہرا کو بھی معلوم تھا، علی مرتضیٰ بھی جانتے تھے، حسن مصطفیٰ بھی جانتے تھے، حسین اعظم بھی جانتے تھے، مدینہ والے بھی جانتے تھے، قرآن بھی بتا رہا تھا۔ یہ حادثہ تو وہ ہوتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں کوئی واقعہ ہو گیا، سب کچھ جانتے تھے، اس لیے یہ حادثہ نہیں ہے، واقعہ ہے۔ آئے مگر دوسروں کو نہ کھلائے، اور کنجوس وہ ہے کہ جو نہ اپنے کھائے نہ دوسرے بہت لگ رہی بات، ہنسنے کی بات نہیں ہے، علمی گفتگو ہے۔ اور ایک چوبان ہوتا ہے، لغت میں دونوں کے معنی ایک آتے ہیں مگر اصطلاح میں فرق ہے۔
سخی اس کو کہتے ہیں کہ خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، جیسے حاتم تائی تھا، خود بھی کھاتا تھا دوسروں کو۔ مگر جواد اس کو کہتے ہیں کہ خود نہ کھائے دوسروں کو کھلا دے، جیسے مصطفیٰ تھے خود پیٹ پر پتھر مانگتے تھے دنیا کو کھلاتے تھے۔ سخی سے زیادہ درجہ جواد کا ہے۔ اسی طرح حادثہ اور چیز ہے اور واقعہ اور ہے نا؟ میں بتاؤں گا کہ وہ مجبور نہیں تھے۔ اچھا کربلا میں 72 ہی کیوں شہید ہوئے؟ اور لوگ بھی جنگ میں جانا چاہتے تھے مگر حسین نے روک دیا کہ آپ لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں روکا؟ اس کے پیچھے وجہ ہے۔ کربلا نے ہم کو کیا سکھایا؟ نماز کربلا سے پوچھو، روزہ کربلا سے پوچھو، تلاوت قرآن کربلا سے پوچھو، بھوکھا کیسے رہا جاتا ہے کربلا سے پوچھو، پیاسا کیسے رہا جاتا ہے کربلا سے پوچھو، بیٹا کیسے قربان ہوتا ہے کربلا سے پوچھو، وطن کیسے چھوڑا جاتا ہے کربلا سے پوچھو، تکلیف کیسے برداشت کی جاتی ہے کربلا سے پوچھو، تیر کیسے کھایا جاتا ہے کربلا سے پوچھو، اولاد کیسے قربان کی جاتی ہے کربلا سے پوچھو، بیٹا کیسے دیا جاتا ہے زینب سے پوچھو۔ ایک کربلا دنیا کے تمام سوالوں کا جواب۔ جو بھی سوال آپ ہم سے کیجیے گا اسلام کے بارے میں سب کا جواب کربلا میں موجود ہے۔ کربلا کو واقعہ سمجھ کے مت سنیے، کربلا سمجھ میں اگر آ جائے تو اسلام سمجھ میں آ جائے گا، اور جس نے کربلا نہیں سمجھا اسلام نہیں سمجھا۔ ایک کربلا ہزاروں مشکلوں کا حل، ایک کربلا ہزاروں سوال کا جواب۔ آج کا مسلمان پریشان ہے، پوچھتا ہے ہم کیا کریں؟ امریکہ ظلم کر رہا ہے، اسرائیل ظلم کر رہا ہے، میڈیا پوری طاقت سے اسلام کو بدنام کر رہا ہے، مسلمان کو بدنام کر رہا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہم سے پوچھو گے وہ کربلا میں ملے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ نے تکلیف تو بہت سنی ہوگی، اطمینان سے بیٹھیے، وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ان تمام سوالات کو کا جواب میں کربلا سے دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی بیوی کو ہاتھ پکڑ کے لے کر بھاگ جائے گا، ہر بات پر خالی لاٹھی اٹھائیے گا۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس نے ہم کو نرمی بھی سکھایا اور اس نے ہم کو گرمی بھی سکھایا۔ کربلا کے میدان میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یزیدی جب پہنچے ہیں گھیرنے کے لیے امام حسین نے ان کے چاہنے ماننے والوں کو، تو زینب نے کھجور کھلایا۔ اللہ، کھجور کھلایا۔ معلوم ہے کہ یہ ظالم ہمارے بھائی کو شہید کریں گے، ہمارے خاندان کو ماریں گے، مگر دیکھو کہتے حسین مہمان آئے ہیں ان کو ناشتہ کرو۔ یہ ہے اسلام۔ میڈیا اس بات کا پرچار کیوں نہیں کرتی ہے؟ ایک مرزا ثانیہ نکل گئی، پورے دنیا میں پرچار ہو رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں زینب کے اس کارنامے کو کیوں نہیں میڈیا اچھال دیں گے؟ بہت اچھی بات۔ اس لیے کہ اسے نہ ثانیہ سے محبت ہے نہ عمرانہ سے محبت ہے،
اسے اسلام سے نفرت ہے، وہ ہر ایسے کام کو اچھالے گی جس سے اسلام بدنام ہو اور مسلمان گہرائی میں اتر کر اس مولوی کے جملے کو غور سے سنیے، ورنہ زینب کا یہ کارنامہ کیا یہ میڈیا میں لانے کی چیز نہیں ہے؟ کیا حسین کا یہ کارنامہ پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ آج لوگ دوست کے ساتھ دگا دیتے ہیں، کل حسین نے دشمن کو کھجور کھلایا ہے۔ اور اسی لیے تاریخ لکھ رہی ہے کہ حسین کربلا میں جو سامان لے کے گئے تھے، پانی اور کھجور، ٹھیک 10 محرم تک چلتا، گھٹتا نہیں، مگر یہ 3 دن پہلے کیوں ختم ہو گیا؟ اس لیے کہ جو آئی تھی 22,000 فوج، ان کو کھجور کھلایا ہے اور پانی پلایا ہے، یہ جو کوٹا ادھر کا تھا ادھر کر دیا۔ مگر یہ میں حسینی ہوں، یزید بہت بڑی طاقت کا نام تھا، 22,000 فوج سے 72 مسلمان ٹکرا کر کے ہم کو بتا دیا ہے حق حق ہے، باطل باطل ہے، زیادہ اور کم مت دیکھو، باطل سے ٹکرا جاؤ، یہی اسلام ہے۔ سمجھایا جاتا ہے امریکہ کے پاس بم ہے، ایٹم بم ہے، نہیں ٹکرانا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں کربلا میں حسین کے مخالفوں کے بعد بھی تو ہر طرح کا ہتھیار تھا، دربار 72 آدمی تھے، ادھر 22,000 تھے، یہاں ہتھیار ہی نہیں تھا، وہاں سارے ہتھیار، یہاں کھانے کو کھجور نہیں، پینے کو پانی نہیں، وہاں پانی اور شراب تک کی بھرمار تھی۔ مگر کیا 1400 برس پہلے حسین نے ٹکرا کے یزیدیوں سے بتا دیا کہ میرا جو ماننے والا ہے ہر دور میں باطل سے ٹکرائے گا، نہ اس کی کثرت کو دیکھے گا نہ اس کی طاقت کو دیکھے گا، اگر اس کے پاس بم ہے تو مسلمان کے پاس رسول اللہ کا دم ہے۔ باطل سے ڈرنے والے یہ آسمان نہیں ہوں، باطل سے ڈرنے والے یہ آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ چند تمہیدی کلمات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ بات ہم کو آج سننا ہے۔ آلے حسن حضور ہے، کمال حسن حضور ہے، کہ نفس جہاں نہیں، نفس جہاں نہیں، جہاں یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جو اعلیٰ حضرت کے شعر پر آپ کو وجہ نہیں آ رہا، کمال ہے، اعلیٰ حضرت کے شعر پر آدمی کو وجہ نہیں آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر سے بھی کسی کا اچھا شعر ہوگا۔ نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان
کہا عرب کے بڑے 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 چڑیوں گیوں ہے دبیج خوشحال کے بڑے بڑے کہ جیسے منہ میں زبان نہیں، کہ جیسے منہ میں زبان نہیں بلکہ جی منہ میں جا نہیں بلکہ جی منہ میں جا نہیں۔ میں نے قرآن کریم کا 2 ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ خدا کے راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم کو سمجھداری نہیں ہے۔ قرآن کا یہ ٹکڑا ہم کو بتاتا ہے کہ مدد مانگنا چاہیے۔ مدد مانگنا کس سے؟ ملا جی کہتے ہیں اللہ سے، ملا جی کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے صبر سے۔ اے ایمان والو مدد مانگو اللہ سے، صبر سے، اور مدد مانگو نماز سے۔ پتہ چلا 2 چیز سے مانگنے کے لیے مدد قرآن نے دوسرے پارے میں حکم دیا۔ اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے، اور اے ایمان والو مدد مانگو نماز سے۔ آپ غور کیجئے، صبر خدا ہے؟ بولو نہیں؟ نماز خدا ہے؟ خدا کی عبادت ہے؟ خدا نہیں ہے۔ صبر خدا کا حکم ہے؟ خدا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز خدا ہے بھائی، خدا کا حکم۔ صبر خدا ہے، خدا کا، تو صبر اللہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، غیر اللہ ہے۔ اور نماز بھی اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، ان سے کہو تو پھر نماز غیر اللہ ہے، کیوں مدد مانگنے میں کہا گیا؟ اور روزہ اور صبر بھی غیر اللہ ہے، کیوں مدد مانگنے میں کہا گیا؟ اللہ نے جب قرآن میں کہا غیر اللہ سے مدد مانگو، تم کون ہوتے منع کرنے والے؟ کہا نہیں مولانا، صبر مدد، صبر سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صبر جب وسیلہ بن سکتا ہے تو صابر وسیلہ کیوں نہیں ہوگا؟ کمال ہے، ہماری پگڑی وسیلہ بن جائے ہم نہیں بنیں گے، ان کو مطلب ہوا۔ ہماری ٹوپی وسیلہ بن جائے ہم نہیں بنیں گے۔ حسین نے صبر کیا، صبر وسیلہ ہو سکتا